فوائد کی حامل کتاب ہے، روحانی فوائد بھی ہیں، مالی اور مادی فوائد بھی ہیں۔ دنیا میں اللہ عزتیں بھی عطا کرتا ہے، اور انشاءاللہ روز قیامت اس کتاب کی برکت سے اللہ ہمیں نجات بھی عطا فرمائے گا۔ دنیا میں کیسے فائدہ کرتی ہے؟ صحابہ کرام کا ایک وفد جا رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیجا تھا، پیسے ان کے پاس تھے، ایک بستی کے پاس سے گزر ہوا، ان سے کہا کہ بھئی ہمارے پاس پیسے ہیں، رقم ہے، لیکن کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے، آپ ہمیں کوئی سامان بیچ دیں، قیمتاً دے دیں، ہم مسافر ہیں، ہماری ضرورت ہے۔ انہوں نے انکار کر دیا، پیسے لے کر بھی سودا نہیں کیا۔ صحابہ کرام اس بستی کے پاس ہی پڑاؤ کیے ہوئے تھے، وہاں سے کچھ لوگ آئے ان کے پاس، کہنے لگے ہمارے سردار کو کسی چیز نے ڈس لیا ہے، ہم نے ہر طرح کی کوشش کی ہے لیکن فائدہ نہیں ہوتا، اگر آپ میں سے کسی کے پاس علاج ہو تو ہم علاج کی قیمت ادا کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو ان میں ایک صحابی تھے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، کہنے لگے ہاں ہمارے پاس علاج ہے، لیکن ہم علاج نہیں کریں گے، ہم نے تم سے مہمانی کا مطالبہ کیا تھا، پیسوں کے ساتھ چیز خریدنے کا کہا تھا، لیکن تم نے نہیں دی، لہٰذا 40 بکریاں لے کے ہم علاج کریں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ قبیلے کا سردار تھا۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آدمی کو دم کیا، صبح و شام صرف سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کیا۔ حدیث میں آتا ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، کأنما نشیط من عقال، ایسے لگتا تھا کہ پہلے اس بندے کو رسیوں سے باندھا ہوا تھا اور دم کرنے سے وہ رسیاں کھل گئی، وہ آدمی چلنے لگا، کسی بھی قسم کی پریشانی اس کو نہیں تھی۔ سورۃ الفاتحہ کے ساتھ دم کیا۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور بات ہے، صحابی نے کس یقین سے کہا؟ جب انہوں نے یہ پوچھا نا کہ کسی کے پاس علاج ہے، تو صحابی نے کہا ہاں علاج ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میں علاج کر دوں گا، ہو سکتا ہے ٹھیک ہو جائے، تجربہ کر لیتے، یہ نہیں کہا، بلکہ صحابی نے بالیقین یہ بات کہی کہ ہاں علاج ہے۔ تو قرآن شفا اور علاج ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو اس پر یقین اور اعتقاد رکھتے ہیں۔ ہماری جیسی حالت نہیں، ہم تو کسی کو کہہ دینا یار قرآن کی فلاں آیت پڑھا کرو، یا فلاں آدمی نے ان صورتوں کا ورد کیا تھا، وظیفہ کیا تھا، اللہ نے شفا دے دی تھی، تم بھی دوائیاں لے لے کے تھک چکے ہو، حکیموں کے پاس، طبیبوں اور ڈاکٹروں کے پاس چکر لگا لگا کے تھک چکے ہو، تم بھی دم کر کے دیکھ لو، یہ ورد کر کے وظیفہ کر کے دیکھ لو، اللہ تمہیں بھی شفا دے دے گا۔ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں چلو یہ بھی کر کے دیکھ لیں، یعنی ہمارا یقین ہی نہیں ہوتا، چلے ایسے کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں، تو پھر ایسے شفا بھی نہیں ملتی۔ ایسا یقین چاہیے جو صحابی کا تھا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ قرآن اتنی عظمت والی کتاب ہے، اور اتنی یہ اللہ کی مضبوط کتاب، جسے کتاب مبین کہا گیا قرآن میں، اور الفرقان کا نام دیا گیا ہے۔ اللہ اس کے بارے فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے، کسی پہاڑ پہ ہم نازل کرتے، وہ پہاڑ جب اللہ نے زمین کو بنایا وہ حرکت کرنے لگی، ان بیلنس تھی، تو اللہ نے اس کے اوپر پہاڑ کھڑے کر دیے، زمین کو مضبوط کر دیا، زمین کی حرکت رک گئی تھی، وہ پہاڑ
کہ جس نے اتنی بڑی زمین کو، وہ زمین جو خود اپنے اندر بڑی مضبوطی رکھتی ہے، جس کے اوپر ہم بڑے بڑے روڈ بنا رہے ہیں، بڑا بوجھ رکھ دیتے ہیں، جس کے اوپر ہم نے کئی 100 منزلہ عمارتیں کھڑی کر دی، بڑے بڑے پل بنا دیے، جس زمین کو اللہ نے بڑا مضبوط بنایا ہے، وہ زمین جب حرکت کرنے لگی تھی اللہ نے پہاڑ کو کھڑا کیا تھا۔ اس پہاڑ کے بارے اللہ فرماتا ہے کہ اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارا ہوتا لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، آپ دیکھتے کہ وہ بھی اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، وہ بھی ذرات کی شکل میں اڑ جاتا۔ لیکن انسان کیسا ہے، اسے دن رات قرآن کی آیتیں سنائی جاتی ہیں، احادیث سنائی جاتی ہیں، اسی طرح سے چوری جاری ہے، فریب جاری ہے، دھوکے دہی سے کام لے رہا ہے، حلال حرام کا تمیز نہیں ہے، کوئی بھی حالات کے اندر، اس کے معاملات کے اندر تبدیلی نہیں آتی ہے۔ ہاں بعض پتھر ایسے اللہ فرماتا ہے کہ وہ پھٹ پڑتے ہیں، وہاں سے پانی نکل آتا ہے اور اللہ کے خشیت سے گر جاتے ہیں، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں، لیکن انسان پر آج قرآن اثر نہیں کر رہا ہے۔ وجہ صرف ایک ہے کہ ہم نے قرآن کو وہ اہمیت نہیں دی جو دینا چاہیے۔ آج اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو کتنے بھائی ہوں گے کہ جن کے بچے مدارس میں داخل کیے تھے، جنہیں ہم نے قرآن پڑھانے کے لیے وقف کر دیا ہے، اور کتنے میرے وہ بھائی ہوں گے کہ جن کی اولادیں، جن کے بچے عصری علوم کی دانشگاہوں میں پڑھتے ہیں۔ تو یہ ہماری ضرورت ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم نے اپنی اس نصاب کی کتاب کو چھوڑ دیا ہے کہ جس کتاب نے دنیا میں حکومت کرنا سکھائی تھی۔ اور ایک وہ وقت تھا کہ خلیفہ اپنے بیٹے کے لیے شریک حیات کا انتخاب کرنا چاہتا تھا۔ اب انتخاب بڑا مشکل مرحلہ تھا، بادشاہ کے وقت کے حاکم کے خلیفہ کے بیٹے کے لیے انتخاب کرنا کوئی معمولی کام نہیں تھا، لیکن خلیفہ علم دوست تھا، خلیفہ ہارون الرشید۔ ویسے بھی اس کا ایوان علم و ادب کا ایوان تھا، جہاں پہ علماء اور ادباء، اسی طرح سے اہل علم کو جگہ دی جاتی تھی۔ تو اس نے اس کا طریقہ یہ اختیار کیا، کہنے لگا کہ جس کے گھر میں کسی بچی نے قرآن پڑھا ہوا ہے وہ آج رات کو اپنے گھر کی چوکھٹ میں، روشن دان میں دیا جلا دے۔ رات ہوئی تو بغداد کے ہر گھر کے اوپر ایک دیا روشن، ہر گھر میں بچیاں قرآن کی حافظات تھیں، عالمات تھیں۔ اب خلیفہ کے لیے اب انتخاب پھر مشکل ہو گیا۔ اب اس نے کہا کہ آج کی رات صرف ان کے گھر میں دیا جلے کہ جن کی بیٹی جوان بھی ہے، قرآن پڑھا ہے، ساتھ ساتھ امام مالک کی معطا بھی پڑھی ہوئی ہے۔ تو بغداد میں ہر دوسرے گھر کے سامنے شمع روشن۔ یہ وہ سنہرا دور تھا کہ جب علم کے ساتھ لوگوں کا ایک اتنا مضبوط تعلق تھا کہ لوگ دین کا علم حاصل کرنا اپنے لیے اعزاز سمجھا کرتے تھے۔ آج ہمیں اصل میں یہ دین مل گیا بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی کوشش کے۔ ہمارے پاس قرآن بھی ترجمے والا، تفسیر والا، حدیثیں ترجمے والی، شرح والی مل جاتی ہیں، گھروں کے اندر پڑی ہے۔ ہمیں اس لیے اہمیت کا اندازہ نہیں ہے۔ انہیں پتا تھا مدینہ تو نبی سے ایک بندہ چلا اور یہ اونٹ کے اوپر سفر کرتا ہوا مصر کے صحراؤں کے کو عبور کرتا ہوا ابو مسلمہ کے پاس پہنچا۔ ابو مسلمہ نے مصر والوں کو خبر دے دی کہ آج نبی کے شہر سے میزبان رسول ابو ایوب خالد بن زید انصاری آئے ہیں۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو وہاں پر تھے یا ان کے شاگرد تھے،
جنہوں نے حضرت ابو ایوب کے بارے سن رکھا تھا، کیا عظمت تھی، اللہ کے رسول علیہ السلام مدینہ میں آنے کے بعد ابو ایوب کے مہمان بنے تھے۔ حضرت ابو ایوب کے پاس وقت کے حاکم، مصر کے گورنر سیدنا عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ آئے، اہلا و سہلا مرحبا کہا، استقبال کیا اور اپنے بھائی کا حال دریافت کیا۔ جناب ابو ایوب انصاری نے وہاں پہ کہا تھا، انی لم آتک ظاہرا ولکنی سمعت وانت حدیثا من رسول اللہ فرجوت ان تكون عندک منہ علم۔ میں آپ سے صرف ملاقات کرنے کے لیے نہیں آیا، میرا آنے کا مقصد وہ حدیث رسول سننا ہے جو آپ کے پاس ہے، اور آپ نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے وہ حدیث سنی تھی، میں اس حدیث کو سننے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت عقبہ ابن عامر نے حدیث سنائی اور حضرت ابو ایوب نے حدیث کو یاد کیا، واپسی کا رفت سفر باندھا اور کہا میں اسی مقصد کے لیے آیا تھا، اپنا اجر و ثواب ضائع نہیں کرنا چاہتا کہ میرا یہ آنا اور میرا یہ سارا سفر ایک حدیث رسول کے لیے تھا۔ امام بخاری فرماتے ہیں، وَرَحَلَ جابر بن عبداللہ مسیرۃ شہر الی عبداللہ ابن انیس فی حدیث واحد۔ عبداللہ ابن انیس کے پاس ایک حدیث تھی، وہ فلسطین میں بیٹھے ہیں، جابر بن عبداللہ انصاری نے ایک اونٹ خریدا اور یہاں سے 1 مہینے کی مسافت طے کر کے فلسطین گئے، ایک حدیث کا علم حاصل کیا، اور کروڑوں رحمتیں ہوں ان لوگوں پہ جنہوں نے ایک ایک حدیث کے لیے ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کر کے ہم تک اللہ کے رسول کے فرامین کو پہنچایا۔ اندلس سے چلے تھے بقیع بن مخلد اور بغداد میں آئے تھے، 5277 کلومیٹر کا سفر کیا تھا۔ یہ سفر کس لیے تھا؟ کہ حدیث رسول سننے کے لیے، امام احمد بن حنبل سے علم حاصل کرنے کے لیے تھا۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ مثالیں میں نے اس لیے دی ہیں کہ آج ہمیں اس کا احساس نہیں ہے کہ ہمارے گلیوں میں، محلوں میں، مساجد میں قرآن کا انتظام ہے، اہتمام ہے، ناظرہ کی تعلیم ہوتی ہے، حفظ کی تعلیم ہوتی ہے، لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اور ہمارے پاس اصل وجہ یہ ہے کہ ہمیں قرآن کے ساتھ، دین کے ساتھ وہ لگاؤ نہیں رہا جو اس ایک مسلمان کو ہوا کرتا تھا۔ اس لیے آج تو ہماری حالت یہ ہے کہ ہم احسان کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں۔ اگر کہ میرا بھائی ایسی کسی مرض میں مبتلا ہے، وہ دل پہ بات نہ لگائے، اپنی اصلاح کی کوشش کرے۔ ہم احسان کرتے ہیں، قاری صاحب نے کچھ کہہ دیا نا، بس ٹھیک ہے جی، ساڈا بچہ ہوں تواڈے کول نہیں آئے گا، اسی کتے ہور پڑھا لاں گے۔ بڑیاں مسجداں دیکھیاں نے، بڑے قاری نے جی، اور یاد رکھیں یہ ہم نے دیکھا ہے، جو والدین اس طرح سے اہل مساجد کے ساتھ، اہل قرآن کے ساتھ اور اہل سنت کے ساتھ رویہ اختیار کرتے ہیں، ان کی اولادیں نکمی کی نکمی رہ جاتی ہیں، پڑھ نہیں پاتے۔ کتنی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، وہ بچے کبھی نہیں پڑھتے کہ جب بچے کے سامنے آپ آگے کہے قاری صاحب تہاڈی ضرورت کی بھی ہوئی، ساڈے بچے نو آگو کچھ مسیدیں تھی چندہ دیں گے، مسیح دا سی خیال کریے، ہم یہ کریں وہ کریں، اور آپ ہمارے بچے کو مارے۔ خدا را یہ کام نہ کریں، آپ اپنی اولادوں کا نقصان کریں۔ یہ علماء جو ہے نا، علماء، ان کی قدر کرنا سیکھیں اور اپنے بچوں کو علماء بنانے کی کوشش کریں۔ کم از کم ایک گھر سے ایک بچہ تو مسجد میں آنا چاہیے نا۔ یہاں پہ بڑی خوش آئند بات ہے، حاجی صاحب نے مجھے آج تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ یہاں پہ باقاعدہ حفظ قرآن کی کلاس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ تو یہ اہل علاقہ کے لیے، محلے والوں کے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ صبح و شام اللہ کے قرآن کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اس لیے ان مراکز کو آپ نے آباد رکھنا ہے۔ وہ کیسے ہوگا؟ وہ افراد کے ساتھ آباد ہوگا، وہ بچوں کی چہچہاٹوں کے ساتھ آباد ہوگا، اور وہ بچے جب مسجد میں آ کے صبح سے شام تک اللہ کے قرآن کو پڑھتے ہیں تو پھر برکتوں کا نزول بھی ہوتا ہے اللہ کے فضل سے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، یہ قرآن، یہ حدیث کا علم اللہ نے ہمارے لیے بہت ہی برکت کا باعث بنایا ہے۔ اس سے بڑھ کے
نہ کوئی شرف ہو سکتا ہے، نہ اس سے بڑھ کے کوئی عزت ہو سکتی ہے۔ ابھی حافظ صاحب نے بیان کیا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اقرأ ورتقِ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، جیسے دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے خوش آوازی سے خوش لحانی سے پڑھتا تھا، ایسے ہی پڑھ فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَأُهَا، جہاں تمہاری خراب کا اختتام ہوگا وہاں پہ تمہارا ٹھکانہ اور تمہاری منزل ہوگی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا روز قیامت حافظ قرآن کے والدین کو اللہ عزت و وقار کا ایسا تاج پہنائے گا کہ جس کی روشنی سورج سے زیادہ ہوگی، اور اس میں جڑا ہوا ایک موتی دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر قیمتی ہوگا۔ اللہ کریم سے دعا ہے مالک ارض و سما اس قرآن سے سچی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ قرآن کا قدر اور قرآن کی حیا ایسے کرنے کی توفیق دے جیسے اس کا حق ہے۔ وما توفیق الا